بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سامعین و ناظرین، بہت سے ہمارے دوست احباب یہ سوال کر چکے اور یہ کہہ چکے کہ آپ بیت اللہ شریف اور روضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول حاضری نصیب ہونے کا ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ رب العالمین اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در کی باادب حاضری نصیب فرما دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف ہم سب کی عبادت کا مرکز ہے اور روضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی عقیدت کا مرکز ہے. اور جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کی ادائیگی کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ ضرور حاضری دیتا ہے. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے یہ کلمات طیبات ارشاد ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور پھر حج کرنے کے بعد وہ میری زیارت کو نہ آیا، زیارت کے لیے نہ آیا، تاکہ اس نے مجھ سے جفا کی. یعنی اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم امت کو دی جا رہی ہے کہ اگر تم حج کرنے کے لیے آؤ تو حج کی ادائیگی کے بعد مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ تمہاری حاضری ضروری ہے. اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، تاکہ گویا کہ اس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے زیارت کی جیسے کہ اس نے میری زیارت دنیاوی حیات میں کی ہے، دنیاوی زندگی میں کی ہے. تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ باادب مقبول حاضری ہو جانا اور حاضر ہونا یہ بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی شان والی اور بہت اونچی بات ہے. اور انسان کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ باادب مقبول حاضری نصیب ہو اور بنفس نفیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے. دنیا کے جس خطے میں آپ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی خطے اور قریہ اور بستی میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کا درود شریف تو سرکار کی خدمت عالیہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کی مقدس جماعت کو پھیلایا ہوا ہے، ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا فرشتہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ اللہ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، جو کہ نام اور ولدیت تک بتا دیتا ہے، علاقے کا نام بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے، جو کہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً یہ درود شریف بھیجا ہے، قبول فرما لیجیے. الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ روضہ اطہر پہ بنفس نفیس حاضر ہونا اور وہاں جا کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت عزت و عظمت کی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ بہت اونچی بات ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے، یا ہماری ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے گھر کا اور محبوب کے در کا دیدار نصیب فرما دیں، مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک مختصر سا عمل اور وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کا اہتمام کریں. اگر وہ طلب تڑپ اور محبت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی سال 2024 میں اللہ رب العالمین اپنے گھر اور محبوب کے در کا ضرور دیدار اور حاضری نصیب فرمائیں گے. کیا وظیفہ ہے؟ کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ ہے یا اتنا مشکل وظیفہ ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. 5 نمازیں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں. 100 مرتبہ درود تو بہت سے ہیں اور بھی، لیکن درود ابراہیمی کو نماز کی وجہ سے خاص طور پر بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہیں، کیونکہ اس کے کلمات، ان کے کلمات اور الفاظ میں ایسی جامعیت ہے کہ جس کی انتہائی نہیں. اس میں ہم خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج اپنے حبیب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود شریف ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ کتنی مرتبہ بیچتے ہوں گے، کس انداز سے بیچتے ہوں گے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو ہم اپنی اپلیکیشن کو، اپنی درخواست کو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر فوراً نماز کے بعد آپ بیٹھ نہیں سکتے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے 100 مرتبہ کی تعداد انتہائی محبت، عقیدت اور توجہ کے ساتھ آپ نے 100 کی تعداد مکمل کرنی ہے اور پوری کرنی ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 500 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ دعا بھی کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ رب العالمین بیت اللہ شریف کا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی مجھے اس درود شریف کی برکت سے مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین خاص اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے گھر کا بھی دیدار نصیب فرمائیں گے، اور محبوب کے روضہ اطہر کی بھی با ادب مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔